کیا صرف نعت پڑھنا یا عبایا پہننا یا درس سننے سے جو ہے بیٹی دیندار بن جاتی ہے؟ نہیں، صرف کچھ اور بھی ضروری ہے. میں نا یہاں پہ ایک چیز آپ سے عرض کروں گی. جی. چونکہ میں یونیورسٹی جاتی تھی تو لڑکیاں جو ہیں وہ گاڑی میں عبایا پہن کے آئی ہیں, حجاب کر کے آئی ہیں. اچھا. اور جب تھوڑا سا سفر ہمارا گزرا ہے اور اللہ اکبر کبیر اپنا عبایا جو ہے سب اتار دیتی ہیں. اللہ اکبر. تو یہ کیا ہے؟ یہ گھر کی تربیت ہے کہ اس کے دل میں جو ہے اتری نہیں ہے وہ چیز کہ عبایا کو وہ بوجھ سمجھ رہی ہے؟ تو اس کے بارے میں آپ اگر وہ راستے میں اتار رہی ہے, بوجھ سمجھ رہی ہے, تو میرے خیال میں اسے گھر میں ڈالنا نہیں چاہیے تھا. یا پھر یہ ہے کہ گھر میں پریشر ہے ڈالنے کا کہ اب ڈال کے جائیں, راستے میں اتار دیتی ہیں. تو پیرنٹس کا ڈر نہیں ہوتا یا خدا کا خوف نہیں ان کو ہوتا, اللہ کی ذات کا ڈر رکھے نا انسان, تو ایسی حرکت کر ہی نہیں سکتا. دوسری بات یہ ہے کہ صرف نعت پڑھنے یا عبایا پہننے سے, درس سننے سے بیٹی دیندار نہیں ہو جاتی. دل میں تقوی پیدا کرنا پڑتا ہے, اس کے ساتھ اپنا عقیدہ درست کرنا پڑتا ہے, اپنے لہجے میں, رویے میں نرمی پیدا کرنی پڑتی ہے, اخلاق بہتر کرنا پڑتا ہے, پھر جا کے ایک بندہ دیندار بنتا ہے. عبایا پہننے سے وہ کہتے ہیں نا کہ ظاہری نہ دیکھیں, اپنا باطن دیکھیں. ظاہری خوبصورتی, ظاہر میں ہم دیکھتے ہیں کہ انسان بڑا خوبصورت نظر آ رہا ہوتا ہے, بہت پیارا لگ رہا ہوتا ہے, لباس بھی بہت پیارا ہے, خود بھی بہت جناب پوری محنت کی ہوئی ہے, لیکن اس سے ہم ایک دفعہ گفتگو کرتے ہیں تو ہمارا دل نہیں چاہتا کہ ہم دوبارہ اس بندے سے بات کریں. اخلاق اس طرح کا اس کا ہوتا ہے, یا اس کا بول چال اس طرح کا ہوتا ہے کہ ہم اس کی ایک دفعہ گفتگو کرنے میں پریشان ہو جاتے ہیں. تو میں کہتی ہوں ایسی سجاوٹ کا, ایسے لباس کا کوئی فائدہ نہیں ہے جس میں اخلاق نام کی چیز نہیں ہے. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے اخلاق کو بہتر کریں. اخلاق بہت ہی معنی رکھتا ہے آپ کی زندگی میں. زبان کے میٹھے بن جائیں, اخلاق کے بہتر بن جائیں. اور اللہ کے نبی نے ہر جگہ پہ اپنے اخلاق کو واضح کیا لوگوں کے سامنے, اور اللہ کے نبی کی جو زندگی ہے وہ ہمارے لیے ایک اسوہ حسنہ ہے. اخلاق کا درس بھی اللہ کے نبی نے دیا ہے. میں سوال کی طرف ہی آ رہی ہوں کہ اخلاق کا درس بھی دیا ہے, اپنے لہجوں میں نرمی پیدا کریں, اپنے جو ہے عقیدے کو درست کریں. اللہ کے نبی کے درس ہیں. ہم اگر درس سن لیتی ہیں یا ایک درس کو بیان کرنے والی ہیں, اگر ہمارے اندر عمل نہیں ہے نا, تو پھر ہمیں واعظ و نصیحت کرنے کا بھی فائدہ سب ضائع ہے. ہمیں سب سے پہلے عمل کرنا ہوگا. ہم عمل کریں گے تو ہی ہم آگے جا کے حدیث کو لوگوں کو بتا سکتے ہیں. ایک انسان کہتا ہے بھائی نماز پڑھو, نماز نہیں پڑھیں گے تو دوزخ میں جائیں گے. نماز نہیں پڑھیں گے, اللہ کے نبی کی حدیث بھی ہے, بے نماز انسان کی قبر میں 100 سانپ مسلط کر دیا جاتا ہے. ابھی گھر والے میت کو دفنا کے گھر واپس نہیں جاتے. نماز پہ ہم بات کریں تو ہمارا مضمون کافی لمبا ہو جائے گا. نماز ہر مسلمان پہ فرض ہے, نماز لازم ہے, نماز دین کا ستون ہے. ہم یہ کتابوں میں پڑھتے ہیں, شروع سے ہمیں تربیت ملی ہے, ہم اس بات کو سمجھتے ہیں. بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ. بالکل. تو یہ ہے کہ ایک انسان, اس کویسچنس کے حوالے سے ایک خواتین لے لیں, چلیے عالمہ کو ہم لے لیتے ہیں, ایک معلمہ کو لے لیتے ہیں, جو لوگوں سے کہتی ہے کہ بھئی آپ نماز پڑھیں, نماز نہیں پڑھیں گے تو اب دوزخ میں جائیں گے, نماز نہیں پڑھیں گے گھر میں رزق کی برکت نہیں ہوگی رزق میں. اس طرح کی جب ہم باتیں لوگوں سے کرتے ہیں, خود ہم نماز نہیں پڑھتے, ہم بیٹھے ہوتے ہیں, کہتے ہیں بھائی آپ نے نماز کیوں نہیں پڑھی, اٹھے جا کے نماز پڑھیں. دوسری سے کہتے ہیں بھائی آپ نے نماز کیوں نہیں پڑھی, جا کے نماز پڑھیں. خود بیٹھے ہوتے ہیں, ایسے ہی ہمارا نماز کا وقت نکل رہا ہوتا ہے, تو پھر کچھ کہنے والی کہہ بھی دیتی ہیں بھائی اب خود نماز نہیں پڑھ رہے, ہمیں کہہ رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. تو یہ بھی ہمارے لیے شرم کی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جب ہم ایک عمل کر رہے ہیں, نماز نہیں پڑھ رہے, تو دوسروں کو کہیں گے کہ نماز پڑھے, تو ہماری مثال اس دیے کی طرح ہے جو جلتا ہے, لوگوں کو روشنی دیتا ہے, اپنے نیچے اندھیرا رکھتا ہے. تو پھر جب ہم ایک چیز کا پتہ ہوتے ہوئے بھی اس پہ عمل نہیں کریں گے, قرآن پاک کی تلاوت ہم نہیں کریں گے, ہم روزہ نہیں رکھیں گے, یا ہم نماز نہیں پڑھیں گے, ہمارے اندر کوئی بھی کمی ہوگی جو ہم اسٹیج پہ جا کے لوگوں کو بتاتے ہیں, وہ کمی اگر ہمارے اندر ہوگی نا, تو پھر ہمارا درس کرنے کا, سنانے کا, دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, پھر عبایا ڈالنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے.